آمین۔ خدا کی ہم کلام آواز، خدا کی آواز کیسے سنی جائے اور کیسے معلوم ہو کہ یہ خدا ہی آپ سے کلام کر رہا ہے؟ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ کیسے سننا ہے اور کیسے بیان کرنا ہے؟ کیا کوئی جانتا ہے میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں؟ میں نے نبوت کرنے کی بات نہیں کی، اس لیے پرسکون رہے۔ کیسے سننا ہے؟ ہر ایک کو سننا چاہیے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہر ایک کو سننا چاہیے۔ ایک کتا اپنے مالک کی آواز پہچاننا جانتا ہے، حتیٰ کہ وہ خدا کی آواز سننا بھی جانتا ہے۔ کیا میں کسی سے بات کر رہی ہوں؟ کچھ ایسی فریکوینسیز ہیں جنہیں ایک کتا سنتا ہے۔ آپ ایک ایسی سیٹی بجا سکتے ہیں جسے ڈاگ وسل کہتے ہیں، اور وہ کتا، حالانکہ انسانی کان اس فریکوینسی کو نہیں پکڑ سکتے، وہ کتا 10 میل دور سے بھی وہ فریکوینسی سن کر دوڑتا ہوا گھر آ جائے گا۔ کیا میں کسی سے بات کر رہی ہوں؟ تو آج آئیے ہم خدا کی آواز سنیں۔ آمین۔ آج کیا ہے؟ روحانی حل کا اتوار، اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ خدا آج آپ میں سے ہر ایک سے بات کرنا چاہتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ آمین۔ تو میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب۔ آمین۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا، اور انسان جیتی جان ہوا۔ لیکن دوسری آیت میں لکھا ہے، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ خدا کی حمد ہو۔ آمین۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ چوتھی آیت، اور خدا نے کہا کہ روشنی اچھی ہے۔ جی ہاں، ہاللویا۔ اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ اس نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ اس نے کیا کیا؟ روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ اور خدا نے کیا کیا؟ روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ اور خدا نے روشنی کو دن کہا، اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ سو پہلا دن ہوا۔ اور وہ آگے بتاتا ہے کہ اس نے کس طرح کچھ چیزیں بنائی۔ لیکن جب آپ بالکل نیچے جاتے ہیں، خدا کی تعریف ہو، اس بارے میں بات کرنے کے لیے کہ خدا نے انسان کو کس طرح بنایا۔ خدا کی تعریف ہو۔ زمین کی مٹی سے، اور جب اس نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا، خدا کی حمد ہو، آیت 26، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نرو ناری ان کو پیدا کیا۔ خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو، اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی بائبل لیں اور میرے ساتھ دوبارہ دیکھیں۔ خدا کی حمد ہو۔ آمین۔ ایک اور حوالہ دیکھیں۔ ہاللویا۔ ایوب کی کتاب۔ آمین۔ ایوب 33واں باب اور 14ویں آیت۔ ہاللویا۔ اور ہم ہوسیہ 12واں باب بھی دیکھیں گے۔ کیا آپ آج یہاں ہیں؟ کیا میں آج کسی سے بات کر رہی ہوں؟ خدا کی حمد ہو۔ ایوب 33واں باب اور آیت نمبر 14، اور یہ کہتا ہے کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ 2 بار، خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے۔ خواب میں، رات کی رویا میں، جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے اور بستر پر سوتے وقت، تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے اور ان کی تعلیم پر مہر لگاتا ہے۔ ان کی تعلیم پر مہر لگاتا ہے۔ کوئی کہے یسوع تیرا شکر ہو۔ ہوسیہ باب نمبر 12 اور آیت نمبر 13۔ ہوسیہ 12واں باب 13ویں آیت۔ ایک نبی کے وسیلے سے خداوند اسرائیل کو مصر سے نکال لایا، اور نبی ہی کے وسیلے سے وہ محفوظ رہا۔ آپ اپنی بائبل بند کر کے اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ خداوند سے کہیں، اے باپ، آج تو جو بھی کرے مجھ سے بات کر۔ آپ تو ایسے نہیں کہہ رہے جیسے آپ سنجیدہ ہیں۔ کہیں، اے باپ، آج تو جو بھی کرے برائے کرم مجھ سے بات کر۔ مجھے تیری آواز سننے کی ضرورت ہے۔ مجھے تیری طرف سے کلام کی ضرورت ہے۔ مجھے تیری طرف سے فہم کی ضرورت ہے، اور میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں، یسوع کے عظیم نام میں۔ اب یہاں خدا کی پرزور تمجید کریں، یسوع کی شاندار تمجید کریں۔ ہاللویا۔ آمین۔ نبوت کرنے کی نعمت ایک بولنے کی نعمت ہے۔
یہ صرف بولنے کی نعمت ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک امتیاز کرنے کی نعمت ہے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا، خدا کی تعریف ہو، آمین، یہ ایک اعلانیہ نعمت ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو مشورہ فراہم کرتی ہے۔ یہ ایک عظیم نعمت ہے جو ہدایت، تحفظ اور فعال کرنے کا بھی کام دیتی ہے۔ یہ آپ کو ظہور میں لے آتی ہے۔ پیشین گوئی کی نعمت روح کی ایک بہت مضبوط نعمت ہے۔ خدا کی حمد ہو، اس نعمت میں بہت سے منصب ہے۔ ایک پیشین گوئی کا منصب ہے، خدا کی حمد ہو، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے بلایا ہے، مقامی کلیسیا سے 5 فولڈ منسٹری میں کام کرنے کے لیے الگ کیا ہے۔ خدا کی حمد ہو، ایک پیشین گوئی کا منصب بھی ہے جو خدا کے مسکن میں ہوتا ہے۔ خدا کی حمد ہو، آمین۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگرچہ وہ پیشین گوئی کرتے ہیں لیکن وہ روح کے گہرے یا اعلیٰ درجوں میں کام کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو اسی ہفتے اسکول آف منسٹری میں بھی بتایا تھا کہ وہ کم فریکوینسی پر کام نہیں کرتے۔ وہ کس جگہ سے کام کرتے ہیں؟ ہائی فریکوینسی سے۔ کیا؟ ہائی فریکوینسی سے۔ ان کا اپلوڈ تیز ہوتا ہے اور ان کا ڈاؤن لوڈ بھی تیز ہوتا ہے۔ یہ برتر ہستیاں ہوتی ہیں، یہ خدا کے برتر مرد اور عورتیں ہوتے ہیں۔ خدا کی حمد ہو، ہم پورے کلام میں دیکھتے ہیں، ہم وہ طریقہ دیکھتے ہیں جس سے خدا نے بات چیت کی۔ خدا کی حمد ہو، ہنوک کے ساتھ۔ ہنوک خدا کے ساتھ چلتا اور باتیں کرتا تھا، اور وہ آخر کار اس جگہ پہنچ گیا جہاں خدا اسے لے گیا۔ کیا میں کسی سے بات کر رہی ہوں؟ یہ ایک جگہ ہے، خدا کی حمد ہو، جہاں خدا اپنی کلیسیا کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، خدا کی تعریف ہو، جہاں خدا اپنے لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر خدا کے ساتھ چلنے اور بات کرنے اور رفاقت رکھنے اور قربت رکھنے اور زندگی گزارنے کی جگہ پر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اب ہر کوئی پیشین گوئی کے لیے نہیں بلایا گیا۔ کیا میں کسی سے بات کر رہی ہوں؟ لیکن جب تک آپ ایک پیشین گوئی کی پہنچ میں یا کلیسیا میں یا ایسے ماحول میں ہوتے ہیں، 7 دنوں میں سے ایک دن خدا آپ سے بات کرے گا۔ 7 دنوں میں سے ایک دن خدا آپ سے ضرور بات کرے گا۔ یسوع میری مدد کر، روح القدس میری مدد کر۔ مجھے یہ بات آپ کی روح میں واضح کرنی ہے۔ غور سے سنیں، ہر ایک کو پیشین گوئی کرنے کے لیے بلایا یا چنا نہیں گیا۔ ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں اپنی کتار میں رہو، لیکن اگر آپ کسی خادم سے یا خدا کے کسی خاص مرد یا عورت سے جڑے ہوئے ہیں تو میں آپ کو آج کھڑے ہو کر بتاتی ہوں، 7 دنوں میں سے ایک دن آپ خدا کی آواز سنیں گے، آپ خدا کی حضوری کو محسوس کریں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہے، آپ کے تعلق کے ساتھ کچھ غلط ہے۔ برائے کرم، کیا میں آج کسی کو جگا سکتی ہوں جو کہے گا، اے خدا مجھے تیری آواز سننی ہے، اے خدا مجھے تیری آواز سننی ہے؟ اس کی آواز سنیں۔ ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں جو کہے مجھے اس کی آواز سننی ہے، مجھے جاننا ہے۔ کوئی مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، آپ ہمارے لیے خدا کی آواز کیوں نہیں سنتی اور ہمیں بتا کیوں نہیں دیتی؟ ہمیں سب کچھ بتائیں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیں، خدا نے اسے اصل میں اس طرح سے ڈیزائن نہیں کیا تھا۔ دیکھیں، نبوتی کلام کرنا روح کی ایک نعمت ہے۔ غور سے سنیں، نبوتی کلام کرنا روح کی ایک نعمت ہے۔ مل کر کہیں، جی ہاں۔ اور نبوتی کلام کے منصب ہیں جن میں ہم بطور خادم چلتے ہیں، لیکن ہر ایک شخص جو ایک خادم سے جڑا ہوا ہے، جو خدا سے جڑا ہوا ہے، کسی نہ کسی وقت اپنی دعا میں آپ کو خدا کو سننا چاہیے۔ ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں، آپ کو خدا کو سننا چاہیے، آپ کو یہ سننے کے قابل ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں، آپ کو خدا کو سننا چاہیے، آپ کو یہ سننے کے قابل ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کو یہ سننے کے قابل ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کو کیا کرنے کے قابل ہونا چاہیے؟ یہ سننا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کو یہ سننے کے قابل ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا میں کسی سے بات کر رہی ہوں؟ تو پھر خدا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا، میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کی وہ فرما برداری نہ کرے۔ تو میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی ہیں۔
ایک دن تھا، خدا کی حمد ہو، خدا نے فیصلہ کیا کہ آؤ ہم انسان کو بنائیں، اور ہم انسان کو بنائیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انسان ایک پرندے جیسا دکھے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ انسان، خدا کی تعریف ہو، گدھے جیسا دکھے۔ اس نے کہا میں انسان کو اپنی ہی صورت پر، اپنی ہی شبیہ پر بنانا چاہتا ہوں۔ خود کو تھپکی دے، کہیں صورت اور شبیہ پر۔ اوہ یسوع، برائے کرم، کیا مجھے کم از کم 500 لوگ مل سکتے ہیں جو میرے گھر آنے کے لیے دعا کر رہے تھے، جو اس ہفتے میرے یہاں ہونے کے لیے دعا کر رہے تھے؟ ہاں، اس نے کہا میں انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنانا چاہتا ہوں، اور میں انہیں کیا دینا چاہتا ہوں؟ اختیار، حکمرانی۔ یہ انگریزی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ اختیار ایک ہستی ہے۔ اختیار روح کے دائروں میں ایک اعلیٰ عہدے دار ہے۔ اختیار، خدا کی حمد ہو، وہ ہے جو حکمرانی کرتا ہے، وہ جو غلبہ رکھتا ہے، وہ جو روح میں علاقوں اور دائروں اور تمام چیزوں پر اختیار رکھتا ہے۔ اختیار انگریزی کا لفظ نہیں ہے۔ اختیار ایک ہستی ہے، طاقت اور اختیار کی ایک بہت بڑی ہستی۔ چیخ کر کہے، چیخ کر کہے، ہاں خداوند، میں اس شیطانی روح پر لعنت بھیجتا ہوں، میں اس شیطانی روح پر لعنت بھیجتا ہوں، میں اسے اس کلیسیا سے باہر بھیجتا ہوں، میں اسے باہر بھیجتی ہوں، میں اسے باہر نکال دیتا ہوں۔ کوئی کہے میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، میں اسے باہر نکال دیتا ہوں۔ کوئی پھل اپنے وقت سے پہلے پیڑ سے نہیں گرے گا، کوئی پھل وقت سے پہلے پیڑ سے نہیں گرے گا۔ کہیں میں یسوع کے نام میں اس پیڑ سے نہیں گروں گا۔ تو لوگ نکالے جا رہے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ ان کے پاس کیا طاقت ہے۔ نمبر 2، وہ نہیں جانتے کہ شیطان ان سے لڑ رہا ہے، تو لوگ بہانے بنا رہے ہیں، اور وہ اپنی ایک اور واحد جان کے ساتھ رشین رولٹ کھیل رہے ہیں۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ تو یہ وہ گھڑی ہے جب آپ کو اپنی جان کے لیے لڑنا ہے۔ اپنی عقل، اپنی مرضی، اپنے جذبات کے لیے لڑیں۔ یقینی بنائیں کہ یہ ذہنی اور روحانی طور پر درست ہو۔ اگر آپ کی عقل اور جان بگڑی ہوئی ہے تو شیطان اندر داخل ہونے اور آپ کے پورے کام پر قبضہ کرنے آ رہا ہے۔ خود کو تھپکی دیں، کہیں وہ جھوٹا ہے۔ شیطان ایک بڑا جھوٹا تھا، آپ دیکھیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ میں کہتی ہوں خود کو تھپڑ ماریں اور خود سے کہیں شیطان جھوٹا ہے، شیطان جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو خدا اپنے آپ کو انسان میں منتقل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو جب اس نے انسان کو بنایا، وہ انسان کے اوپر جھکا اور اس نے کیا کیا؟ آمین۔ سانس سے سانس کی بحالی، منہ سے منہ کی بحالی، اور بائبل کہتی ہے اس نے انسان میں زندگی کا دم پھونکا۔ اس نے انسان میں دم پھونکا، اس نے انسان میں ایک ایسی چیز پھونکی جسے زندگی کا دم کہتے ہیں۔ زندگی کا دم۔ اس نے زندگی کا دم پھونکا، اور خدا کی حمد ہو، جب اس نے انسان میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ خدا کی تعریف ہو، خدا کی تعریف ہو، جسے ایک انسان ایک جیتی جان کہتے ہیں، ایک جیتی جان کہتے ہیں۔ آؤ، انسان کیا بنا؟ ایک جیتی جان۔ اور اس طرح انسان نے اس خدا کے درجوں اور مقاموں کا تجربہ کرنا شروع کیا جس نے اسے بنایا تھا، اور اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ یہ موجود ہیں، یا وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ اس کے پاس ہے۔ برائے کرم میں آپ کو جو بتا رہی ہوں اسے ساتھ لے جائیں۔ اور اس طرح جب آدم نے اپنی آنکھیں کھولی تو سب سے پہلی چیز جو اس نے دیکھی وہ خدا تھا۔ سب سے پہلی چیز جو اس نے سنی وہ خدا کی آواز تھی۔ دوسری چیز جو اس نے دیکھی وہ طریقہ تھا جس سے خدا کام کرتا تھا۔ تو جب خدا آدم کو بنانے اور زمین کی مٹی سے آدم کو تشکیل دینے سے فارغ ہوا تو اس نے اسے کہا جاؤ، بڑھو، پھلو اور معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں پر، ہوا کے پرندوں پر، ہر رینگنے والی چیزوں پر،
ہر اڑنے والی چیز پر، ہر چلنے والی چیز پر، ہر دوڑنے والی چیز پر، ہر تیرنے والی چیز پر، ہر رینگنے والی چیز پر اختیار رکھو۔ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں۔ کسی کو ہلکا سا ہلائیں اور کہیں خدا نے یہ ہمیں دیا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ میرا ہے۔ برائے کرم کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ یہ ہمارا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ میرا ہے۔ تو انسان اٹھا اور اس نے کہا میرے پاس کیا ہے؟ خدا نے کہا تمہارے پاس ایک چیز ہے جسے اختیار کہتے ہیں۔ اور جب ہم بنیادی لفظ ڈوم کہتے ہیں تو اس کا مطلب مقام ہے، غور سے سنیں۔ لیکن پھر اس کا مطلب ہے جب آپ ایک اور انگریزی لفظ کو ملاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مکمل طور پر غلبہ پانا یا قبضہ کر لینا۔ میں نے کل رات ایک نوجوان سے کہا، میں نے کہا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جناب؟ اس نے کہا میں ایک ڈرائیور بننا چاہتا ہوں تاکہ ٹرک چلا سکوں۔ میں ٹرک چلانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میری بات سنو، صرف ٹرک مت چلاؤ، ٹرک کی دنیا میں جاؤ، جا کر ٹرک کا مطالعہ کرو، ماضی، حال اور مستقبل کا مطالعہ کرو کہ تم سے پہلے سب سے بڑا کون تھا، اور پھر اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھاؤ۔ مت رکو جب تک تم ریکارڈ نہ توڑ دو۔ خدا آپ کو غلبہ پانے کے ایک مقام کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے آپ کو دکھانے دے کہ میں آج آپ سے کیوں بات کر رہی ہوں، کیونکہ یہ روحانی حل کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب آپ کو خدا کو سننا شروع کرنا ہے۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ اب میں آپ سے جھوٹے نبیوں کے بارے میں بات نہیں کر رہی۔ غور سے سنیں، بھلے وہ سوشل میڈیا پر ہوں، لیکن غور سے سنیں۔ خدا کی حمد ہو، آج پیر ہے، ایک شاندار پیر۔ شاندار پیر، ٹھیک ہے؟ نہیں، میں ان لوگوں سے بات کر رہی ہوں جو تیار ہیں۔ سب سے پہلے شخص جس سے خدا آپ کے بارے میں بات کرے گا وہ آپ ہیں۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ میرے لیے کوئی کلام مت لائے۔ کیا خدا نے ابھی تک آپ سے بات کی؟ کیا اس نے آپ کو بتایا کہ آپ کو کس سے نجات پانے کی ضرورت ہے؟ کیا اس نے آپ کو بتایا کہ آپ کو کس چیز سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے؟ تو جب خدا ایک مرد یا عورت سے بات کرنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو وہ کرتا ہے وہ ان سے ان کے بارے میں بات کرتا ہے۔ رویا اصلاح لانے کے لیے آتی ہے، رویا معائنہ لانے کے لیے آتی ہے، رویا آتی ہے۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ واحد چیز جو آپ میں سے کچھ ابھی سننا چاہتے ہیں وہ تسلی دیتی ہے۔ جی ہاں، لیکن اس سے پہلے کہ یہ آپ کو تسلی دے، یہ کبھی کبھار آپ کی اصلاح کر سکتی ہے۔ ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں ناراض مت ہونا، آج ابھی جوان ہے۔ تو خدا نے آدم سے بات کرنا شروع کی، اور پھر اس نے آدم سے بات کرنا شروع کی۔ اس نے کہا آدم، ان تمام چیزوں کو دیکھو جن پر میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، یہ سمندر، پرندے اور ہوا، تم انہیں جو بھی نام دو گے وہ وہی ہیں۔ کیا آپ برکت پا رہے ہیں؟ اور آدم نے ان میں سے ہر ایک کو ایک نام دینا شروع کیا۔ اس نے جو بھی نام رکھا وہ نام آج تک ان کا نام ہے۔ اس وقت سے اس نے بندر کو بندر کہا، بندر آج بھی بندر ہی ہے، گوریلا آج بھی گوریلا ہی ہے، ہاتھی ابھی بھی ہاتھی ہے۔ کوئی بھی ان کی شناخت بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ الفاظ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ آپ پر چپک جائیں گے۔ یہ آپ پر ویسے ہی چپک جائیں گے جیسے خارش کے سفید دھبے، یہ آپ پر پٹی کی طرح چپک جائیں گے۔ غور سے سنیں۔ تو اب وہ کلام جو خدا نے آدم سے کیا، آدم نے اس پر غلبہ پانا شروع کیا۔ وہ سانس سے بھرا ہوا تھا، وہ خوشی سے بھرا ہوا تھا، خدا جیسی سانس۔ وہ اس سے اتنا بھرا ہوا تھا کہ وہ کچھ اور دیکھ نہیں سکتا تھا اور کچھ اور مان نہیں سکتا تھا۔ وہ ہر روز باغ میں ننگے گھومتے تھے اور انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ننگے ہیں۔ کیا آپ لوگ سن رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک چادر میں ملبوس تھے جسے وہ ایک ایسے پوشاک کی طرح پہنتے تھے جو خدا کی پوشاک جیسی تھی۔ میں آپ کو بتانے آئی ہوں کہ آپ غربت سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ احمقوں کی طرح گھومنا پھرنا بند کریں۔ آپ کے پاس خدا کی پوشاک ہے، خدا کی پوشاک۔ تو خدا نے ان سے بات کرنی شروع کی، آدم نے چیزوں سے بات کرنی شروع کی۔ اب وہ دم جو خدا نے آدم میں پھونکا، اس کی جان صرف خدا کو جانتی تھی۔ وہ کوئی اور جذبات نہیں جانتا تھا، وہ کوئی اور راستہ نہیں جانتا تھا۔ جان پورے وجود کے لیے ذخیرہ کرنے کا مرکز ہے۔ تو جان میں آپ کا ذہن، آپ کی مرضی، آپ کی عقل،
آپ کے جذبات ہوتے ہیں. کیا میں کسی سے بات کر رہی ہوں؟ آدم کوئی اور طریقہ محسوس نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہی واحد طریقہ تھا جس کے لیے وہ پیدا ہوا اور بنایا گیا تھا کہ خدا کی طرح محسوس کرے اور خدا کی طرح رد عمل دے اور جواب دے. اور اس دن جب آدم نے جا کر خدا کی نافرمانی کی اور اس باغ کے پھل میں سے کھایا، غور سے سنیں، بائبل کہتی ہے اس کی آنکھیں کھل گئیں. لیکن اس کی آنکھیں کس چیز کے لیے کھلی؟ تو کچھ لوگ پرجوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے میں روح میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن آپ کی آنکھیں کس چیز کے لیے کھلی؟ اس کی آنکھیں ایک ایسی جگہ اور ایک ایسے وقت میں کھلی جہاں خدا نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اس طرح آنکھیں کھلے. خدا چاہتا تھا کہ اس کے پاس ایک قسم کی روحانی بصیرت ہو جو اس طرح تھی. خدا سے آدم، آدم سے خدا، خدا سے آدم، آدم سے خدا. تو خدا چاہتا تھا کہ یہ کھلی ہو، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ تاریکی کے لیے کھلی ہو. کیا میں کسی سے بات کر رہی ہوں؟ کیونکہ اب یاد رکھیں تاریکی خدا کے انسان کو بنانے سے پہلے ہی وجود میں تھی. پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ تاریکی جو ایک اور روح تھی اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا. تو تاریکی نامی ہستی پہلے سے ہی وجود میں تھی، پہلے سے ہی یہ جگہ موجود تھی. برائے کرم میرے ساتھ رہیں. آدم کے آنے سے پہلے ہی، اور اس لیے جب وہ آیا تو خدا اسے تاریکی سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. اور خدا نے یہ کیسے کیا؟ کسی اور چیز کو بنا کر جسے روشنی کہتے ہیں. جسے کیا کہتے ہیں؟ روشنی. وہ نور تھا اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. غور سے سنیں، خدا نے یہ کیسے کیا تھا؟ کسی اور چیز کو بنا کر جسے روشنی کہتے ہیں. جسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ روشنی. وہ نور تھا، وہ نور تھا اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. اس میں روشنی تھی اور کوئی تاریکی نہیں تھی. یوحنا کی انجیل دیکھیے، اس میں روشنی تھی اور کوئی تاریکی نہیں تھی. یوحنا کی انجیل. اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. تم دنیا کا نور ہو. متی کہتا ہے تم دنیا کا نور ہو. جو شہر جو پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. برائے کرم کیا آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں؟ خدا کی حمد ہو، آمین. اس نے کہا اس میں روشنی تھی اور کوئی تاریکی نہیں تھی. اس نے کہا وہ انسان نہیں تھا. یوحنا نے کہا وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے آیا تھا. حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا. یہی دنیا میں آنے کو تھا. مجھے یہ باب دے. یہ باب کیا ہے؟ ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے. اس نے کیا کہا؟ یوحنا نے کہا میں نور نہیں ہوں لیکن میں ایک انسان ہوں. حقیقی نور جو ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا. تو میری بات سنیں، جب خدا نے آدم میں دم پھونکا تو اس نے آپ میں سے ہر شخص میں روشنی منتقل کی. اور میں ہر کسی سے بات کر رہی ہوں. خدا کی حمد ہو. اس نے ایسا کیوں کیا؟ آمین، آمین کہیں. اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ آدمی ایک روشنی کا ذریعہ ہو. غور سے سنیں، پہلا آدم لوسیفر کی جگہ لینے والا تھا. لوسیفر روشنی اٹھانے والا تھا. اس کا نام لوسیفر صبح کے ستارے کا بیٹا تھا. وہ صبح کے ستارے کا بیٹا تھا. وہ ایک روشنی اٹھانے والا تھا. تو آدم کو لوسیفر کی جگہ لینی تھی. اسے قبضہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. غور سے سنیں، کیونکہ لوسیفر آگ کے پہاڑ سے گر گیا تھا. کیا میں کسی سے بات کر رہی ہوں؟ اور خدا شیطان کو دکھانا چاہتا تھا کہ تم شاید دوسرے آسمان پر حکومت کرو گے لیکن تم زمین پر حکومت نہیں کرو گے. میں نے انسان کو اختیار اور طاقت اور روشنی اور آگ دی ہے زمین پر. یہی اس نے کیا عزیزو، یہی اس نے کیا. تو ہتھیار تمہارے خلاف بنائے جائیں گے لیکن وہ کامیاب نہیں ہونے چاہیے. راست باز کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خدا آپ کو ان سب سے چھڑاتا ہے. کیا میں کسی سے بات کر رہی ہوں؟ آپ آزمائشوں اور امتحانوں اور مصیبتوں سے گزریں گے لیکن آپ تمام چیزوں میں فتح سے بڑھ کر غلبہ پائیں گے. تمہیں فتح پر فتح پانی ہے. آپ کو نیچے پڑے نہیں رہنا. آپ کو ہمیشہ کے لیے بیمار نہیں رہنا. آپ کو کبھی اپنے وقت سے پہلے نہیں مرنا. کیا میں آج کسی کو پیغام سنا رہی ہوں؟ ساتھ والے شخص کو ایسے ہلائیں جیسے آپ اسے ناک آؤٹ کرنے والے ہیں. کہیں تمہیں تو بیماری پر بھی اختیار حاصل ہے، تمہیں درد پر اختیار حاصل ہے اور تمہیں موت پر اختیار حاصل ہے. اے موت. جب یسوع نے موت کو دیکھا تو وہ قبر میں نیچے تھا. اس نے کہا اے موت. اس نے کیا کہا؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں ہے؟ اے قبر تیری فتح کہاں ہے؟ موت کو فتح نے نگل لیا.
کیا آپ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں جو میں آج آپ سے کہہ رہی ہوں؟ جب یسوع نے موت کو دیکھا تو وہ موت سے بھاگ نہیں رہا تھا، وہ رکا، موت کو دیکھا اور کہا، اے موت تیرا ڈنک کہاں ہے؟ اے قبر میں حیران ہوں کہ کل صبح تیری فتح کہاں ہوگی، کیونکہ میں یہاں سے اٹھ کر جا رہا ہوں۔ کوئی کہے میں اٹھ کر جا رہا ہوں۔ کیا آج کوئی زور سے چلا سکتا ہے؟ یسوع کسی چیز سے نہیں ڈرتا تھا۔ وہ جتنے بڑے آئے اتنے ہی زور سے گرے۔ وہ اختیار میں چل رہا تھا، جی رہا تھا۔ غور سے سنیں، اختیار میں چلنا، معجزات میں چلنا، فضل کی زندگی جینا۔ غور سے سنیں، وہ گھوم پھر کر کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں میں کون ہوں۔ دیکھیں، جب آپ نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں تو شیطان آپ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب آپ نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں، خدا کی تعریف ہو، تو شیطان آپ کو استعمال کرنے اور آپ سے بدسلوکی کرنے کی کوشش کرے گا اور آپ کو بدحواس کر دے گا۔ لیکن جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں تو آپ کب کبھی طاری کرنا شروع کر دیتے ہو۔ غور سے سنیں، تم اسے ہلانا شروع کر دیتے ہو اور آپ کہہ سکتے ہو، سنیں، ہاں اگرچہ وہ مجھے مار ڈالیں پھر بھی میں خدا پر بھروسہ کروں گا۔ میں اس سے نکل رہا ہوں، میں اپنی تصویر سے نکل رہا ہوں، میں ڈپریشن سے نکل رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ مجھے پرواہ نہیں کہ اس سروس کے بعد آپ کیا کہیں گے کہ کلام بہت طاقتور تھا۔ میں نہیں جانتی، آپ رکیں اور اسے اپنے لیے استعمال کریں۔ خدا کی حمد ہو، میں بس کسی کو چھڑانے آئی ہوں۔ میں کسی ایسے شخص کو پیغام دینے آئی ہوں جو مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرے گا، بلکہ جو سمجھے گا اس کی اونچائی اور اس کی گہرائی جو خدا آج آپ سے کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس نے انسان میں دم پھونکا اور انسان ایک جیتی، سانس لیتی، کام کرنے والی، زندگی بدلنے والی، سانس روک دینے والی، غالب آنے والی جان بنا۔ اس نے انسان میں ایک ایسی ٹیکنالوجی ڈالی کہ جب شیطان نے بھی انسان کو دیکھا تو اس نے انسان سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جب فرشتے نے انسان کو دیکھا تو اس نے انسان سے پوچھا، اس نے خدا سے پوچھا، انسان کیا ہے کہ تو اس کا اتنا خیال رکھتا ہے، اور ابن آدم کہ تو اس کی خبر لیتا ہے۔ وہ خدا سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ خدا کی حمد ہو کس پر؟ اس پر کہ انسان کو کیسے بنایا گیا اور انسان کس طرح کام کر رہا تھا۔ تو خدا نے مجھ سے کچھ کہا ہے جو مجھے آپ سے کہنا ہے، اور اس نے کہا کیونکہ مجھ میں روشنی ہے اور کوئی تاریکی نہیں ہے۔ تو وہ کیا تھا جو خدا نے انسان میں ڈالا، جو اس نے اس میں پھونکا؟ خدا جیسی زندگی۔ اس نے انسان میں ایک ایسی چیز ڈالی جسے روشنی کہتے ہیں۔ ہر مخلوق جو زمین پر رہتی ہے اسے روشنی ایک درجے، ایک سطح تک دی گئی ہے۔ اسی لیے کتا کچھ دن خوش نظر آتا ہے۔ اسی لیے جب اس چھوٹی تیرنے والی مچھلی کو آپ چھوٹے چھوٹے دانے ڈالتے ہیں تو مچھلی سارے ہوتے اور چھلانگے لگاتی ہے، کیونکہ اس کا ایک خاص درجہ ہے۔ لیکن جب بات انسان کی آئی تو خدا نے انسان کو ایک ایسی گنجائش دی کہ جو اس کے پاس تھی، اس نے وہ انسان میں اپنا دم پھونکا۔ کیا میں کسی سے بات کر رہی ہوں؟ ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں اندر سے، یہ گہرا ہے، یہ گہرا ہے، یہ گہرا ہے۔ اس نے وہی گنجائش ڈالی، اس نے وہ انسان میں ڈالی۔ تو فرشتے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، رکو، اب ہم ان سے پہلے مقرر تھے، اب ایک منٹ رکو، خداوند مہربانی سے رکو۔ اس سب کے بارے میں کیا لوگوں نے اس کے بارے میں دعا بھی کی تھی، خداوند تو اور یسوع اور روح القدس۔ تو اب اس نے انسان میں ایک چیز ڈالی جو ایک مسا تھا، اس کا اپنا ڈی این اے تھا، اس کی اپنی قسم تھی، اسے جی فیکٹر کہتے ہیں، گاڈ فیکٹر۔ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں کہ کبھی کبھی وہ انسان سے ایک ایسے مقام کے ذریعے بات کرتا ہے جسے روشنی کا مقام کہتے ہیں، اور روشنی کے مقام میں خیالات کا مقام ہے۔ کیا میں کسی سے بات کر رہی ہوں؟ کیا میں کسی سے بات کر رہی ہوں؟ میں نے آپ کو آسمان کے سفر کے بارے میں بتایا تھا، غور سے سنیں، الہی مقام میں، اور میں حیران تھی کہ فرشتے کا منہ کیوں نہیں ہل رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ مجھے ان سوالوں کا جواب دے رہا تھا جن کا میں نے تصور کیا اور سوچا تھا، کیونکہ خدا کے مقام میں، الہی مقام میں ہر وقت کوئی منہ نہیں ہلتا رہتا۔ کبھی کبھی یہ دل سے دل تک ہوتا ہے، یہ روح سے روح تک ہوتا ہے۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ برائے کرم میں چاہتی ہوں کہ آپ میری آواز سنیں، کیونکہ خدا آپ میں سے کچھ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میں پوری گنجائش تک بھری ہوئی ہوں۔ کاش کوئی ایسی چیز ہوتی کہ میں یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتی۔
اب مجھے جلدی کرنی ہے کیونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ خدا کی تعریف ہو تو خدا کلام کرتا ہے، وہ ہمیشہ قابل سماعت آواز میں بات نہیں کرتا، کبھی کبھی وہ کرتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں کہ آواز آئے کہ بگر 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 بگر۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ آپ ہمیشہ یہ نہیں سنیں گے کہ تم میرے ہو، تم میرے ہو۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے یہ سنا تو مجھے یقین ہے کہ آپ بھاگ کر سیدھے اس شیشے کے دروازے کی طرف جائیں گے۔ غور سے سنیں، کیونکہ آپ سوچیں گے کہ یہ کوئی بھوت ہے، آپ سوچیں گے کہ یہ کوئی شیطان ہے، کوئی بدروح ہے۔ غور سے سنیں۔ تو بعض اوقات خدا اپنے لوگوں کو، اپنے خادموں کو تربیت دیتا ہے کہ وہ ہم سے ایک انداز میں اور ایک طریقے سے بات کریں۔ خدا کی تعریف ہو۔ روشنی کے مقام سے برائے کرم سنیں، میں بس آپ کو بتا رہی ہوں، شاید آپ نے یہ پہلے کبھی نہ سنا ہو، یہ اس لیے کہ خدا آپ کو ترقی کے مراحل میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تمام خادم برابر نہیں بنائے گئے۔ ہم میں سے کچھ کے خدا کے ساتھ مختلف تجربات ہوئے جن سے ہمیں معلومات ملی اور ہمیں ایسی باتوں پر یقین کرنے پر مجبور کیا جو ہم اب خدا کے کلام کی بنیاد پر سکھا رہے ہیں۔ تو بعض اوقات جب خدا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کو روشنی کے مقام میں لے جاتا ہے۔ غور سے سنیں، کیونکہ اس میں روشنی ہے اور کوئی تاریکی نہیں ہے۔ بعض اوقات جب وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو آپ اب یہ محسوس کرنا شروع کریں گے کہ خدا کا منہ نہیں ہل رہا، لیکن پھر بھی وہ آپ کو سن رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ دل سے دل کا معاملہ کرتا ہے، روح سے روح کا۔ وہ انسان نہیں کہ آپ اسے اپنے ساتھ نیچے لائیں اور کہیں کہ خدا اسی طرح بولتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ سمجھیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی مرضی جانیں۔ آپ کبھی بھی اس کی مرضی نہیں جانیں گے جب تک آپ اسے سننا نہیں سیکھیں گے، اسے سننا نہیں سیکھیں گے۔